سلام کی بات کہہ رہے ہیں کہ یوسف قرضاوی صاحب کی وفات کے موقع سے بعض سلفی الفکر اہل علم حضرات کے درمیان کچھ اختلاف سوشل میڈیا پر پیش آیا۔ بعض اہل علم نے آثار سلف کی روشنی میں موصوف کی وفات پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے وہ فتاوی جات کا ذکر کیا جو عرب علاقوں میں تباہی کا سبب بنے، جبکہ دوسری طرف بعض اہل علم نے اس طرز کو سخت ناپسند کیا اور موصوف کے لیے دعائیں کی، مثبت خدمات کا ذکر کیا اور فقیہ الامت وغیرہ جیسے القابات سے نوازا۔ شیخ نوجوانوں کو ایسی شخصیات سے متعلق کیا موقف رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جو شخصیات گمراہ ہیں، جن کے یہاں غلط عقائد پائے جاتے ہیں، جن سے عقائد اور اسلامی بنیادوں اور اصولوں کی بنیاد پر اختلاف کی گنجائش ہے، وہ یقیناً اہل بدعت میں ہیں، اور انہی میں سے ایک یوسف قرضاوی ہیں، جن کے فتاوے اور جن کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، عقیدے کے مسئلے میں بہت سارے ایسے غلط افکار پیش کیے جس کی بنیاد پر ان سے صریح اختلاف کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے۔ اسی اختلاف کی بنیاد پر جن اہل علم نے ان کی وفات کے بعد ان کی مخالفت کی ہے، وہ اہل بدعت کے زمرے میں شامل کر کے اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اہل سنت والجماعت کا اور منہج صحابہ کا داعی ہے، وہ اہل بدعت کی وفات پر اپنی جانب سے غم کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ حالات اگر ایسے ہیں جن کی بنیاد پر انسان اس طرح کا موقف اختیار کر کے نکل جائے، جو موقف اختیار کرنے کی بنیاد پر ہم ان سے برات کا اظہار بھی کر لیں اور ساتھ ہی تھوڑا بہت اس انداز کا اور ایسا اسلوب اختیار کر لیا جائے جس کی بنیاد پر بہت زیادہ مسائل نہ کھڑے ہوں، تو وہ طرز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مخالفت میں لوگ کبھی کبھار مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور مبالغہ آرائی کرنے کے نتیجے میں رد عمل میں اس شخصیت کے جو موافق ہوتے ہیں، جو اس کے افکار کی تائید کرتے ہیں یا اس کے حلقے کے ہوتے ہیں، وہ مخالفت میں اور رد عمل میں اس کے بعد 10 طرح کی چیزیں سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کم از کم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے غلط افکار سے واقف رہیں اور ان کی تائید کسی بھی صورت میں نہ کریں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کہیں حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ وفات کے بعد اظہار ناراضگی یا اظہار خوشی کا اظہار نہ کرنا پڑے، بلکہ خاموشی اختیار کر کے آدمی نکل جائے اور ان سے بچانے کے لیے امت اسلامیہ کے سامنے ان کے غلط افکار کو واضح کرتا رہے خوبصورت انداز میں۔ تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے طلبہ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخصیات غلط تھیں، جن کے افکار غلط تھے، وہ غلط ہی ہیں، الا یہ کہ وفات سے پہلے اور مرض الموت سے پہلے اور وفات کے آثار سے پہلے ان کو توبہ کی توفیق مل گئی ہو۔ اس طرح کی کوئی بات یوسف قرضاوی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی تحریریں، ان کی تقریریں، ان کے افکار، ان کے فتاوے بہت غلط انداز کے افکار اور بہت غلط انداز کی غلطیوں پر، بہت زیادہ انحراف پر مشتمل ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنی امت کے نوجوانوں کو بچانا اور ان کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ علمی انداز میں ایسے لوگوں کی غلطیوں کو واضح کرنا، یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب کہیں کہیں مبالغہ آرائی تعریف میں یا برائی میں، مبالغہ آرائی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں غلط ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔